بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم۔ اینڈرونک سے صلح ہو جانے کے بعد ایک طرح سے مسلمانوں اور یونانی دونوں کی سلطنتوں میں امن قائم ہو گیا تھا، پر جلد ہی اینڈرونکس مر گیا۔ پھر اس کی جگہ کینٹاکوزین قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا۔ سلطان اور خان سے اپنے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کے حملے سے بچنے کے لیے کینٹاکوزین سلطان اور خان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنی انتہائی خوبصورت لڑکی تھیوڈورا کو اس سے سلطان کے حرم میں داخل کر دیا، اور اس نے یہ سب کچھ اپنی ملکہ اینی کی رضامندی سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں کو یہ بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ نصرانیوں کے علاقوں سے جس قدر چاہیں عیسائی پکڑ کر اناتولیا کے میدانوں میں غلاموں اور لونڈیوں کی سب سے بڑی منڈی ستوتری میں لے جا کر فروخت کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں اور یونانیوں کے بہتر تعلقات کے باوجود ان دنوں ایک بہت بڑا انقلاب اٹھ کھڑا ہوا، اور اس طرح کہ ان دونوں سمندر میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک جنیوا والے اور دوسرے وینسی۔ تجارت کی خاطر ان دونوں اقوام کی سمندر کے اندر آپس میں اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان جھڑپوں کا مرکز بحیرہ فاسفورس تھا جو ترکوں کے علاقوں میں ملحق تھا۔ اہل وینس شروع سے ہی ترکوں کے خلاف تھے، اور سلطان اور خان بھی جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ اٹھا جس نے مسلمانوں کو اہل وینس کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل وینس والوں نے بحیرہ فاسفورس میں جنیوا کی بحری طاقت کو نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں جنیوا والوں کا ایک وفد سلطان اور خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت یہ وفد بروسا پہنچا، سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور عمائدین کے سامنے اس وفد کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا، جس پر وفد کے ارکان نے انکشاف کیا کہ اہل وینس صرف بحری تجارت ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر بحیرہ فاسفورس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات جنیوا ہی کے خلاف نہیں بلکہ ترکوں کے مفاد کے بھی خلاف ہے۔ جنیوا کے وفد نے سلطان اور خان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ دانیال کے اس پار بالکل سمندر کے کنارے زمپ نام کا قلعہ ہے۔ اس قلعے کے اندر اہل وینس نے نہ صرف اپنے بلکہ سینٹ جان کے نائٹوں کے علاوہ فلاڈیلفیا کے جنگجوؤں کو بھی وہاں جمع کر رکھا ہے، تاکہ یہ سب مسلح جوان زمپ کے قلعے سے نکل کر وینس کے دشمنوں پر حملہ آور ہو کر ان کی بحری تجارت کی ترقی کا باعث بنے اور دوسری اقوام کی تجارت کو فروغ حاصل نہ کرنے دیں۔ جنیوا والوں کے وفد نے سلطان اور خان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اگر حالات جو کہ طور رہنے دیے گئے تو اہل وینس نہ صرف یہ کہ پورے بحیرہ فاسفورس پر قبضہ کر لیں گے بلکہ دوسرے اقوام کی بحری تجارت کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے سلطان اور خان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ کینٹاکوزین وینس والوں کے سامنے بالکل بے بس ہے، اس لیے کہ کینٹاکوزین اپنی سلطنت کے بدترین اندرونی حالات اور شورشوں میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یونانی سلطنت بڑی تیزی سے سمٹ رہی ہے، جگہ جگہ شور و شر برپا ہے۔ ایشیا میں یونانیوں کے پاس صرف ستوتری اور چند کروب جوار کے قلعے ہیں۔ تھریس میں ان کی حکومت اس خطے سے محیط ہو کر رہ گئی جو خلیج برنس سے شروع ہو کر اینڈریانوپل کے شمالی جانب بحیرہ ایجبین میں ختم ہو جاتا ہے۔ مقدونیہ میں صرف تھسالونیکا اور اس سے منسلک جزیرے ان کے پاس ہیں، جبکہ باقی حصوں پر سروی مکمل طور پر مسلط ہے، اور اس کے ساتھ ہی سرویا رائے تھیسلی، ایپرس اور چند اور جزائر پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ یونانیوں کے پاس چند جزیرے ہیں، لیکن وہ بھی اہل وینس بڑی ہوئی طاقت کے سامنے اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ جنیوا کے اس وفد کی ہر بات کو سلطان اور خان نے بڑے غور سے سنا، لیکن ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کیا، صرف اتنا کہہ کر اپنے سالاروں اور قائدین سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی جواب دے گا یا کوئی کارروائی کرے گا۔ تاہم اہل جنیوا کے وفد کو بڑی تکریم کے ساتھ رخصت کیا گیا، لیکن بذات خود سلطان وینس والوں پر ضرب لگانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ زمپ کا قلعہ اگر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تو اس کے محل وقوع کو دیکھتے ہوئے مسلمان نہ صرف اپنی بحری طاقت اور تجارت کو محفوظ کر سکتے تھے بلکہ اہل وینس اور ساتھ ہی قسطنطنیہ والوں کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ جنیوا کے وفد کے جانے کے بعد اپنے مائدین اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان اور خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا بیٹا بول اٹھا: سلطان محترم، جنیوا والوں کے وفد کے جانے کے بعد میں جانتا ہوں آپ ہم سب سے یہ پوچھیں گے
کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیں ہر صورت میں درہ دانیال کے پاس زم کے قلعے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہماری سلطنت ایشیا سے نکل کر یورپ میں داخل ہو جائے گی، اور یہ خطہ جو کہ اہل وینس کی ایک طرح سے طاقت، قوت اور شرارتوں کی آماج گاہ ہے، لہذا اس پر قبضہ کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اہل وینس کو ہم بحری طاقت اور بحری تجارت میں فوقیت حاصل نہ کرنے دیں گے، بلکہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے انہیں اہل جنیوا پر حاوی ہو کر بحیرہ فاسفورس پر ابھرنے نہ دیں گے۔ سلیمان رکا، اپنے ہونٹوں پر اس سے زبان پھیری اور سلسلہ کلام بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ سارے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ آنے والی شب کو میرے خداوند کو منظور ہوا تو چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ میں اور شاہین دونوں زمت کا رخ کریں گے، اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو یہ خبر ملے گی کہ ہم نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں جس قدر سینٹ جارج کے نائٹ ہیں یا اہل وینس نے اپنے جنگجو رکھے ہوئے تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اپنے بیٹے سلیمان کے ان الفاظ پر سلطان اور خان خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تحسین آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہاری خواہش کے مطابق یہ سارا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ شاہین کو اپنے ساتھ رکھو، مجھے امید ہے کہ تم دونوں مل کر بہترین نتائج سامنے لا سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس ختم کر دی اور خود سلطان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ باقی عمائدین بھی اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے۔ سلیمان اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب ہی بیٹھے شاہین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور پھر اسے بڑی رازداری سے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہین میرے بھائی، اس وقت تو تم گھر جاؤ، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، عشاء کے بعد مستقر میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہاری آمد سے پہلے میں سارے انتظامات مکمل کر لوں گا۔ جو ہی تم وہاں پہنچو گے تھوڑی دیر وہاں انتظار کریں گے، پورا الہیہ عمل میں تمہیں سمجھاؤں گا، اس کے بعد ہی ہم اپنی مہم کی ابتدا کر دیں گے۔ کیا تم اس سلسلے میں مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ جواب میں شاہین مسکرایا، سلیمان کا شانہ بڑے پیارے انداز میں تھپتھپایا، پھر پرجوش انداز میں کہنے لگا، سلیمان کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ اتفاق نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خداوند کو منظور ہوا تو آنے والی صبح کا سورج سمپ قلعے پر وینس کی بجائے ہمارا علم لہراتے ہوئے دیکھے گا۔ سلیمان خوش ہو گیا، شاہین کی پیٹھ تھپ تھپائی، کہنے لگا، اب تم گھر جاؤ، میں بھی اپنی رہائش گاہ کی طرف جاتا ہوں، اس کے بعد میں مستقر کا رخ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان وہاں سے ہٹ گیا۔ شاہین بھی اپنی حویلی کا رخ کر رہا تھا۔ شاہین اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد جب وہ صحن میں آیا تو حویلی کے اندرونی حصے سے تقریباً بھاگتے ہوئے انتیشا نکلی اور شاہین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شاہین نے دیکھا اس کے چہرے پر اس سمے پریشانی اور تفکرات کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے شاہین انتیشا کو بڑے غور بڑی توجہ سے دیکھتے رہا، پھر اندیشوں بھری آواز میں اس نے پوچھا، انتیشا خیرت تو ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی ہے، دیکھو کوئی بات مجھ سے چھپانا مت، سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ابا تو ٹھیک ہے، امی کی طبیعت کیسی ہے؟ انتیشا نے لبوں پر زبان پھیری اور کہنے لگی، سب ٹھیک ہے، لیکن گھر میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، اب مجھے خطرہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کو پسند کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ شاہین نے اس کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھا، کہنے لگا، یہ کیا پہیلیاں بجھانے لگی ہو؟ میری پسند ناپسند اب سب سے تم وابستہ ہو۔ اگر کوئی تبدیلی گھر میں رونما ہوئی ہے اور یا اگر تم گھر میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری رضامندی، تمہاری خوشنودی ہی میری خوشنودی ہے۔ اب کہو کیا معاملہ ہے؟ انتیشا ذرا ہچکچائی اور کہنے لگی، دراصل معاملہ یوں ہے کہ میری بڑی بہن میری یہاں آ گئی ہے، اس کا شوہر راجر فوت ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لائی ہے، بچے اس کے دیوار خانے کے ساتھ والے کمرے میں سو رہے ہیں۔ دراصل وہ اب قسطنطنیہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، میرے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، یہاں آ کر وہ پریشان بھی ہے۔ آپ کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا، آپ سے ملنے نہیں آئی، لیکن اس نے مجھے خود بھیجا ہے کہ میں پہلے آپ سے بات کروں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اسے یہاں رکھنے پر آمادہ ہو گئے تو اس کی خوش نصیبی ہے، ورنہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کسی دوسرے شہر چلی جائے گی، قسطنطنیہ لوٹ کر واپس نہیں جائے گی۔ شاہین کہنے لگا، تم بھی بیوقوف ہو اور تمہاری بڑی بہن تم سے زیادہ بیوقوف ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں اماں ابا کے کیا تاثرات ہیں؟ ان دونوں نے بہن کا بہتر استقبال کیا ہے، اماں بت بت جا رہی ہے اور ان دونوں نے کہہ دیا ہے کہ میری اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہاں رہے گی، لیکن آپ کا فیصلہ بہرحال آخری ہوگا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے شاہین نے انتیشا کو ایک طرف ہٹایا، پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس موضوع پر میں تم سے مزید گفتگو نہیں کروں گا، چلو میری کے پاس چلتے ہیں، خود اس سے بات کروں گا۔ انتیشا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی، پھر دونوں نے صحن عبور کیا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تب اندر سے میری نمودار ہوئی، اس کے سامنے آ کر شاہین رک گیا، پھر شکایت بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری، تمہارا میرا رشتہ بھائی بہن کا ہے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم نے کس بنا پر انتیشا سے یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں یہاں رکھنے پر رضامند ہوا تو تم یہاں رہو گی ورنہ اپنے بچوں کو لے کر دوسرے شہر چلی جاؤ گی؟ کیا ایک بہن کا بھائی کے گھر پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ پھر میں یہاں تمہارا بھائی ہی نہیں ہوں اور انتیشا تمہاری بہن بھی ہے، اس گھر پر تمہارا حق ہے۔
میری جواب میں کچھ نہ کہہ پائی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیچاری رو دی۔ شاہین نے اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، پھر بھاری سی آواز میں پوچھا، تم رو رہی ہو؟ کیا یہاں آنے کے بعد کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہو، میں اسے باز پرس کروں۔ میری نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھ لیے، مسکرا دی۔ بھائی قسم خداوند کی یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر اس حویلی میں میرا اس انداز میں استقبال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اماں اور ابا میرے ساتھ بہترین سلوک کر چکے ہیں۔ جہاں تک انتیشا کا تعلق ہے تو یہ میری بہن ہے، یہ تو میری پذیرائی کرے گی، لیکن جو الفاظ میرے بھائی آپ نے ادا کیے ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مسکراتے ہوئے شاہین نے میری کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، اچھا پہلے اندر چلو، پھر یہ الفاظ بے شک نہ بھولنا، میں تمہیں کبھی بھولنے کے لیے کہوں گا بھی نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا ہے یا کچھ کھلایا بھی ہے؟ میری ہنسی، کہنے لگی، نہیں بھائی، انتیشا نے کھلا چکی ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہی وہ سوئے ہیں۔ شاہین کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے، وہاں شاہین کے ابا امی بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے وہ ان سے ملا، سب وہاں سے وہاں بیٹھ گئے۔ پھر انتیشا کی طرف دیکھتے ہوئے شاہین کہنے لگا، انتیشا تھوڑی دیر بعد میں ایک مہم پر روانہ ہوں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ چند دن تک گھر نہیں لوٹ سکوں گا۔ اس پر انتیشا کہنے لگی، کون سی مہم؟ اٹھ کھڑی ہوئی، مسلمانوں کو اب کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، قسطنطنیہ والے پہلے ہی چھکے ہوئے ہیں، اب کون سی مہم ہے جو اب کون سی مہم ہے؟ جواب میں شاہین نے زمب کے قلعے پر حملہ آور ہونے کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ تفصیل جاننے کے بعد سب سے پہلے میری اپنی جگہ سے اٹھی اور انتیشا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انتیشا اٹھو، پہلے دونوں بہنیں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد شاہین بھائی اپنی مہم پر نکلیں گے۔ شاہین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میری کو اس نے وہیں بٹھا دیا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر شکوہ کرنے کے انداز میں کہنے لگا، میری تم انتیشا کی ہی نہیں میری بہن بھی ہو، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے، تم اس گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی بلکہ انتیشا تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ پہلے بھی انتیشا اس گھر کا کام اکیلے کیا کرتی تھی، اماں کوئی کام کرنا بھی چاہے تو انتیشا ناراض ہوتی ہے، کسی کام کو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ کام کے سلسلے میں گھر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہاں دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کبھی کبھی تم کسی سلسلے میں انتیشا کے ساتھ مل جاؤ، وہ اور بات ہے۔ شاہین کے ان الفاظ پر انتیشا بھی خوش ہو گئی، آگے بڑھ کر اس نے میری کے دونوں شانے دبائے، پھر کہنے لگی، میری بہن یہ ٹھیک کہتے ہیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انتیشا وہاں سے نکل گئی، جبکہ شاہین، میری اور اس کے والدین آپس میں آنے والی مہم کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں کھانا لگایا گیا، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شاہین سب سے رخصت ہو کر حویلی سے نکل گیا۔ رات بڑی تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی، خوابوں اور خیالوں سا شور اور یادوں، دھڑکنوں اور دعاؤں بلکہ سوچوں اور گمانوں میں نیند حلول کر چکی تھی۔ فضاؤں میں گہری ہوتی تاریکیاں گھٹاؤں کی طرح سرگرداں ہو چکی تھیں، صدیوں کے کرب کی تشنگی اور برسوں کے درد کے فاصلوں کو اپنے دامن میں سمیٹے بحیرہ فاسفورس اور درہ دانیال بالکل چپ تھے، چاروں طرف زندان کے سناٹوں میں خاموشی اور ہولناکی تھی۔ سلیمان اور شاہین دونوں بحیرہ فاسفورس کے ساحل پر نمودار ہوئے۔ رات کی گہری تاریکی میں پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل پر کے مطابق انہوں نے لکڑی کے بڑے بڑے تختیوں کو جوڑ کر سمندر میں ڈال دیا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ دونوں انہی تختوں پر بیٹھ گئے اور بحیرہ فاسفورس کو انہوں نے عبور کیا۔ مورخین اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قلعہ زم پر حملہ آور ہونے والوں نے لکڑی کے تختوں پر ہی سمندر کو عبور کیا تھا، جن کی کماندانی سلیمان کر رہا تھا۔ سمندر کو تختوں پر عبور کرنے کے بعد دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر بالکل کنارے پر قلعہ زم کے پاس رکے، ساحل پر اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سناٹا اور خاموشی تھی، اس لیے کہ قلعہ زم کے اندر جو جنگجو تھے انہیں کسی طرف سے حملے کا خوف نہیں تھا۔ قسطنطنیہ سے ان کے تعلقات اچھے تھے، وینس کے وہ حمایتی تھے، اور ان کے مطابق جنیوا والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان پر حملہ آور ہوں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو زم کے جنگجو یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی قوت لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کر سمندر کو عبور کر کے ان پر حملہ آور بھی ہو سکتی ہے۔ خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان اور شاہین نے رسیوں کی سیڑھیاں فصیل کے اوپر چڑھانا شروع کیا، پھر قلعے کے اوپر جو محافظ دکھائی دیے ان پر وہ اندھیرے کے سنسان سینے کا بھید کھول دینے والی رقص کرتی رات کی صداؤں اور جسم و جان کی جدوجہد پھلانگ کر روحوں کی پاتال تک اتر جانے والے ہولناک عذاب کی طرح حملہ آور ہوئے۔ لمحوں کے اندر محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہوں نے فصیل کے اوپری حصے پر قبضہ کر لیا۔ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ موجوں کے خروش گردش دوراں کے خونی تیوروں اور طوفانوں کے زور کی طرح نیچے اترے، جو بھی ان کے سامنے آیا زہریلے تیروں کی انیوں کی طرح اسے چھلاتے چلے گئے۔
پھر وہ خداوند قدوس کی مدح و ثنا کرتے ہوئے غضب کی خونخواری، انقلابی شعور اور بھیانک عداوتوں کی تعظم کے قلعے میں جو لشکر تھا اس پر حملہ آور ہوئے، اس لیے کہ محافظ نکل کر ان کی راہ روکے کھڑے ہوئے تھے۔ قلعے کے اندر موت کا سامرانہ رقص شروع ہو گیا، یہاں تک کہ قلعے کے محافظوں کا مکمل طور پر صفایا کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح عثمانی ترکوں نے ایشیا سے نکل کر یورپ کے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔